له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ألفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سورة قاف آية نمبر 18. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا وليصمت. صدر محترم، حکم صاحبان اور اساتذہ کرام اور میری پیاری بہنوں، آج کی اس تقابلی بزم میں جس موضوع پر لفظ گسائی کی جسارت کر رہی ہوں وہ ہے زبان کی حفاظت. محترم سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ نے زبان جیسی بڑی نعمت دے کر ہم پر پابند عائد کی ہے کہ ہم اسے سیدھی سچی حق پر مبنی مختلف کریں، اس کا جائز استعمال کریں اور اس کا ناجائز استعمال سے بچیں اور اس کی حفاظت کریں. کسی شاعر نے کہا: گونگے ہو گئے آج تو زبان کہتے کہتے، گونگے ہو گئے آج تو زبان کہتے کہتے، ہچکچا گئے خود کو مسلمان کہتے کہتے. اللہ کا فرمان ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرتے رہو اور درست بات کہا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرمایا: اذا اصبحت العادة فإن العادة كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فيها فإننا نحن بك فإن استقمت استقمنا فإن وجدت وجدنا. جب ابن آدم صبح کرتا ہے اس کے تمام عاجزی کے ساتھ زبان سے التماس کرتے کہ ہمارے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا کیونکہ ہم تمہارے ساتھ معاملہ کے. اگر تم سیدھی رہے تو ہم بھی سیدھی رہیں گے، اگر تم ٹیڑھی ہو گئے تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. کسی شاعر نے کہا: اے بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، اے بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس جل گیا خود کو شاعر بیمار کہتے کہتے. میری پیاری بہنوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، اصل پھیلنے کی گفتگو کریں اور خاموش رہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقول خیرا ولیصمت. اور فرمایا: من سمعت نجا. جو شخص خاموش رہا وہ نجات پا گیا. لہذا اگر ہم نجات چاہتے ہیں تو اپنی زبان کو بیہودہ نہ کر فضول گفتگو سے خاموش رہیں. ایک مرتبہ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور عرض کیا: یا رسول اللہ، نظر کا ذریعہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عقبہ، املک علیک لسان، اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنی زبان کی حفاظت کرو. محترم سامعین اور سامعات، زبان کا معاملہ بہت ہی خطرناک ہے کہ کوئی عورت رات کو تہجد پڑھے اور دن کو روزہ رکھے اور اس کے علاوہ دیگر نیک عمل بھی انجام دیتی ہے لیکن اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ فلاں عورت رات کو قیام کرتی اور دن کو روزہ رکھتی اور اس کے علاوہ دیگر نیک عمل صدقہ وغیرہ، لیکن اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتی، اپنی پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، تو اس میں کوئی بھلائی نہیں، وہ جہنم والوں میں سے ہے. پھر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ فلاں عورت فرض نماز پڑھتی اور دن کو روزہ رکھتی، اپنی پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی اور اپنی زبان کی حفاظت کرتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت والوں میں سے ہے. کسی شاعر نے کہا: توفیق نہ ہوئی مجھ کو اس وقت کی نماز، توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز، آج چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حدیث میں فرمایا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان وہ ہے جو دوست سے مسلمان سے اپنی زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہے. اس کا انداز اس حدیث میں بھی لگا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: تکف علیک حاضر، اسے اپنے قابو میں رکھنا. کسی شاعر نے کہا: میرے خوبی پہ رہتے ہیں یا اہل زبان خاموش، میرے خوبی پہ رہتے ہیں یا اہل زبان خاموش، میرے عیبوں پہ چڑھتا ہو تو گونگی بن پاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے حدیث میں فرمایا: من یضمن لما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. جو شخص مجھے اپنی زبان اور سرزد کی ضمانت دے دے میں اسے اپنی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو ایک مرتبہ
مسلمان بہنوں کو جھوٹ نہ بولنے اور اپنی غیبت سے بچنے کی اور اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.